بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ آپ نے دریافت فرمایا، الہی یہ کشتی کیا چیز ہے؟ ارشاد ہوا، یہ کشتی وہ مکان ہے جو پانی پر چلتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، مولا کون سا پانی؟ خطاب باری تعالیٰ ہوا، وہ پانی جسے ہم نازل کریں گے اور اس میں کافر غرق ہو جائیں گے، اور بے شک میں جو چاہوں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر عرض کیا، اس کے لیے لکڑی کہاں سے آئے گی؟ حکم ہوا، درخت لگاؤ۔ الغرض جناب جبرائیل علیہ السلام نے حکم ربی سے چند شاخیں لا کر دیں۔ وہ شاخیں نوح علیہ السلام نے زمین پر مختلف جگہوں پر لگا دیں۔ منقول ہے کہ یہ شاخیں 40 سال میں تناور درخت بن گئیں۔ اسی اثناء میں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش کافروں کی سرکوبی کے لیے بددعا کی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ قوم مصائب میں گری رہی، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، اور اس عرصہ میں آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ ٹپکا، جس کی وجہ سے قحط سالی اپنے عروج کو پہنچی۔ مزید یہ کہ اس تمام عرصہ میں آپ قوم کی تبلیغ کے لیے بھی نہ نکلے، جس کی وجہ سے قوم نے آپ سے مزاحمت بھی نہ کی۔ جب 40 سال کا عرصہ مکمل ہوا تو آپ نے درخت کاٹ کر لکڑیاں تراش لیں، کشتی بنانے کا تمام سامان مہیا ہو گیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر حکمت ہوئے اور کشتی بنانے کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بتائے گئے طریقہ سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے بڑے کام کو جلد سر انجام دینے کے لیے آدمیوں سے مدد لینے کی درخواست کی۔ اللہ عز و جل نے اجازت فرمائی تو آپ نے اپنے فرمانبردار بیٹوں کو بھی کشتی بنانے میں شامل فرما لیا۔ اس موقع پر کافر آپ کے پاس سے گزرتے تو مذاق اڑاتے کہ 40 سال گزر گئے، بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط سالی، تو نوح علیہ السلام کیا کشتی خشکی پر چلاؤ گے؟ خطاب الہی ہوا، اے نوح، کشتی بنانے میں جلدی کرو، کیونکہ ہمارا غضب شدت اختیار کر گیا ہے۔ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کشتی تیار ہو گئی، جس کی لمبائی 660 گز، چوڑائی 330 گز اور اونچائی 33 گز تھی۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک بھی ساتھ لیں اور ایک تابوت بنائیں، تاکہ پانی برسنے اور سیلاب کی موجوں کی وجہ سے ان کا جسد مبارک متفرق نہ ہو جائے، کیونکہ یہ مناسب نہیں کہ ان کا جسد مبارک اس سیلاب سے متاثر ہو۔ چنانچہ جب پانی کے ابلنے کا وقت قریب پہنچ گیا تو حکم ہوا کہ جانوروں کی ہر قسم کے جوڑے اپنے ساتھ رکھیں، اور اس مقصد کے لیے ہوا کو حکم ہوا کہ تمام جانوروں کو کشتی کے مقام پر جمع کر دے۔ جب تمام جانور جمع ہو گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا، مولا شیر اور گائے کو کس طرح سے اکٹھا کروں، کیونکہ ازل سے ہی ان دونوں کے درمیان عداوت ہے۔ رب کریم نے فرمایا، اے نوح، جس نے ان دونوں کے درمیان عداوت پیدا کی ہے وہی ان کے درمیان الفت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے دونوں کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ منقول ہے کہ اسی دن اللہ پاک نے شیر پر بخار کو مسلط فرما دیا تاکہ وہ کسی دوسرے جانور کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ مارج النبوت جلد اول میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سب سے پہلے چیونٹیوں کو سوار کیا اور ان کو بالائی منزل پر اپنے ساتھ رکھا تاکہ یہ دوسرے جانوروں کے پاؤں تلے روندے جانے سے محفوظ رہیں، اور سب سے آخر میں گدھے کو لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب گدھا کشتی میں سوار ہونے لگا تو ابھی اس کے پیچھے والے 2 پاؤں باہر ہی تھے کہ شیطان لعین کو حیلہ سوجا اور وہ گدھے کی دم سے لٹک گیا۔ گدھا ہر چند کوشش کرتا رہا کہ کشتی میں سوار ہو جائے، مگر ناکام رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گدھے کو جو یوں کشمکش میں دیکھا تو فرط غضب میں فرما دیا، کشتی میں جلدی داخل ہو جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہے۔ یہ کلمات ادا ہوتے ہی گدھا کود کر کشتی میں داخل ہو گیا اور تمام انسان اور جانور کشتی میں سوار ہو گئے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔